الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کس طرح 7ویں ہجری کے واقعات رونما ہوئے. 8ویں صدی میں جو واقعات پیش آئے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. 8 ہجری جمادی الاولیٰ ایک غزوہ پیش آیا جس غزوے کو غزوہ موتا کہتے ہیں. دراصل بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کی غرض سے خطوط ارسال فرمائے تو شام کے علاقے میں جو خطوط گئے ان میں سے تو ایک قیصر روم ہرقل کے پاس لے جایا گیا، اسے دعوت اسلام دی گئی. اس کے علاوہ وہاں پر ایک عرصہ دراز سے رومیوں کی حکومت تھی جسے بیزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے. روم یورپ سے لے کر ایشیا تک جب روم کی حکومت پھیل گئی تھی تو بعد میں ان میں آپس میں اختلاف ہو کے 2 الگ الگ امپائرز بن گئے. رومن امپائر کا ایک تھا ایسٹرن رومن امپائر اور ایک تھا ویسٹرن رومن امپائر. جو ویسٹ کا تھا، جس کو آج آپ روم کی نظر سے دیکھتے ہیں، روم سمجھتے ہیں، وہ روم تھا، اور جو ایسٹ میں تھا اسے بیزنٹائن کہا جاتا. تو چونکہ عیسائیوں کی حکومت شام اور لیوانٹ کہتے ہیں اسے، اس علاقے کو سیریا، پیلسٹائن، یہ جو بیلٹ ہے اس کو لیوانٹ کہتے ہیں. تو یہ لیوانٹ کے علاقے میں عیسائیوں کی حکومت ایک عرصہ دراز سے چلتی آ رہی تھی، چونکہ رومی حکومت وہاں پر کرتے رہے. تو وہاں کے جو مقامی عرب قبائل تھے وہ سب بھی عیسائی تھے. نہ صرف ان کے حلیف تھے، ان کی اطاعت میں تھے، ان کی بادشاہت میں تھے، بلکہ مذہب کے اعتبار سے بھی وہاں کے عرب بھی عیسائی تھے. تو وہاں پر عربوں کے بیچ ہرقل کا جو نمائندہ تھا اس کا نام تھا شرجل بن عمرو، اور وہ مقام جو سرحدی شام کا علاقہ تھا اسے بلقا کہتے ہیں. تو علاقہ بلقا کا امیر تھا سرحد شام کا، اور یہ مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے. جب اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خط کے ساتھ روانہ فرمایا تو اس بدبخت نے نہ صرف دعوت اسلام کو رد کر دیا بلکہ وہ میسنجرز جو آپ کا خط لے کر گئے تھے وہ سب کے سب کو شہید کر دیا. یعنی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کی بات مجھے پسند نہیں آئی، میں آپ کی بات قبول نہیں کروں، جیسے ہرقل نے کیا. خود بادشاہ نے یہ کام کیا کہ باوجود اس کے کہ اس کو اللہ کے رسول کی دعوت پسند آئی اور دعوت میں جو علامتیں اللہ کے رسول کی اس نے پائیں، اس کی بنا پر اس کا دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ واقعے میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے. لیکن اس کی سیاسی مجبوری تھی، وہ دعوت اسلام کو قبول نہیں کر سکتا تھا. اب ایک بد اخلاق انسان ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کسرا ایران کا جو بادشاہ تھا، اس نے اللہ کے رسول کے پیغام کو پھاڑ کر پھینک دیا بجائے قبول کرنے کی. تو ایک نے انٹینسٹی دیکھیے آپ کہ وین یو ریئیکٹ ٹو سم تھنگ، جب آپ کسی چیز کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو اٹ ایکسپلینز دی پرسنالٹی آف این انڈیویژول. انسان کی انفرادی جو شخصیت ہے، ہر انسان کے ریئیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. ہرقل نے انکار کیا لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر. کسرا نے انکار کیا توہین آمیز انداز میں.
لیکن شرجل نے نہ صرف انکار کیا، نہ صرف توہین کی، بلکہ اس نے بھیجے گئے سفیروں کا قتل کر دیا. کم و بیش کچھ 16 اصحاب کو جن کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا دعوت کے لیے، سب کے سب کو شہید کر دیا. بس ایک صحابی بچ کر آئے خبر دینے کے لیے، شاید ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. اور یہ باعزم رہا، مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ رہا، اور یہ چاہتا تھا کہ کسی صورت اسلامی تحریک کو نیست و نابود کر دیا جائے. غرض حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص باقی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک بوجھ تھا کہ آپ کے بھیجے گئے سفیر کو شہید کر دیا گیا اور ان کا قصاص لیا جانا باقی تھا. اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا 8ویں ہجری ماہ جمادی الاولیٰ میں کہ حضرت حارث کی شہادت کا انتقام لیا جائے. چنانچہ آپ نے جو فوجیں بھیجی، دیکھیے آپ کہ ریزنز جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتے ہیں کہ کون سا کام کس وجہ سے ہوا ہے. تو چنانچہ اللہ کے رسول نے جب فوج کو بھیجا تو فوج کو اس بات کی نصیحت کی کہ تم لوگ حارث کے احترام میں اس جگہ ضرور جانا جس جگہ پر انہیں شہید کیا گیا ہے. مرحوم کی خبر میں زیارت تو دور کی بات ہے، لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس جگہ کی زیارت کرنے کا حکم دیا جس جگہ پر حضرت حارث کی شہادت ہوئی. ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ باوجود یہ ساری روایات اور احادیث رکھنے کے لوگ کس قدر گمراہ اور کس طرح گمراہ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو زیارت قبور سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل عبث ہے، ان کو اس روایت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوجوں کو حکم دیا کہ اس مقام پر جاؤ تو اس بات کا خیال رکھو کہ اس جگہ ضرور جانا جس جگہ پر حارث کو شہید کیا گیا ہے. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا جس کی نگرانی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو دی. اب دیکھیے اللہ کے رسول پر کیسے حالات روشن ہوتے ہیں. یہ تدبیر شاید کسی اور جنگ میں کسی اور غزوے میں اللہ کے رسول نے نہیں، لیکن اس غزوے میں کی اللہ نے اپنے رسول کو اس بات سے واقف کروایا تھا کہ نتائج کیا ہونے والے. اللہ کے رسول نے فرمایا زید شہید ہو جائے تو زید کے بعد کمان جعفر طیار کے ہاتھ میں جائے گی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زید شہید ہو جائیں تو کمان حضرت جعفر طیار جو حضرت ابو طالب کے فرزند تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو حکم دیا کہ کمان نیکسٹ ان کے ہاتھ میں آئے گی. اور فرمایا جب جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک انصاری تھے ان کے ہاتھ میں جائے گی کمان. تو 3 لوگوں کو جو ہے اللہ کے رسول نے اپنا کمانڈر مقرر کر کے بھیجا اور کہا کہ ایک کے بعد ایک کمانڈر بنیں گے. اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے، ان بدلتے حالات اور تبلیغ اسلام کے اثر سے بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے، ان میں قابل ذکر جو سب سے اہم نام تھے وہ تھے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جنرل تھے جن کی صلاحیتوں کے مسلمان مخالف تھے تب بھی معترف تھے کہ کس طرح ہاری ہوئی جنگ میں غزوہ احد میں خالد ابن ولید نے قریش کو مسلمانوں پر فاتح کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کا نام سرداروں میں نہیں لیا. اب جو پہلی کمان زید ابن حارث کے ہاتھ میں دی گئی تھی اس پر مسلمانوں کو شدید اعتراض ہوا. دیکھیے کہ آج کے زمانے میں
گلوریفائی کرنے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مبالغے سے کام کرتے ہیں کہ کسی کی بزرگی اور برتری کو بیان کرنا ہو تو اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، چڑھاتے جاتے ہیں، کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی حیات میں اسلام کو قبول کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے مسلسل معجزوں کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول کے تعلق خداوند کریم کے بارہا ثبوت دیکھے ہیں، سینکڑوں معجزے دیکھے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے سردار کا بنانے کا حکم جب دیا زید ابن حارث کو، تو بعض مسلمانوں کو اس بات سے اختلاف ہوا کہ زید کو کیوں سردار بنایا جا رہا ہے، یہ تو آزاد کردہ غلام ہے، جبکہ عالی نسب آپ کے سگے چچیرے بھائی جو آپ ہی کے پروردہ ہیں، ان کو نہیں بنایا جا رہا ہے سردار۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، اور انصار کے ایک رئیس تھے، اور انصار کے نہ صرف رئیس تھے بلکہ ایک مشہور شاعر تھے، اور آپ کی بڑی شہرت تھی، ذی اثر انسان تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہیں بنائے سردار۔ تو لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہوا کہ ایک آزاد کردہ غلام کو اللہ کے رسول نے سردار بنا دیا لشکر کا، اور یہ جو اعلیٰ نسب لوگ موجود تھے لشکر میں، ان کو نیکسٹ ٹو سردار رکھا بجائے سردار بنانے کی۔ اچھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ شام میں، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے بات کا کہ حضرت زید کے فرزند تھے حضرت اسامہ، نوجوان، یہ ایک مرتبہ ہونے والی بات نہیں ہے، اس سے ہیومن بیہیویئر سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ اسی طرح سوچتے اور کام کرتے تھے جس طرح آپ اور ہم اس دور میں سوچتے اور کام کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ نے فرمایا انبیاء کے تعلق سے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، تو بعض پر فضیلت رکھتے تھے۔ اس زمانے کے جو اعلیٰ لوگ تھے، آج کے سب سے اعلیٰ لوگ شاید اس زمانے کے ادنا ترین لوگوں سے کمتر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ محسوس کرنا پڑے گا اور یہ بولنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ تقاضے زندگی کے، سوچ و فکر، جس طرح انسان آج سوچتا ہے اسی طرح اس زمانے میں کا بھی انسان سوچتا تھا۔ تو اعلیٰ نسب ہونے کے باوجود ان کو جو ہے سردار نہیں بنایا، اور وہ آزاد کردہ غلام کو اللہ کے رسول نے سردار بنا دیا۔ یہی کام جب اللہ کے رسول نے اسی شام کے محاذ پر دوبارہ لشکر کشی کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ کے رسول نے ساری فوجوں کا سپہ سالار حضرت زید ابن حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ کو بنایا، جو ایک نوجوان تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بعد میں اس مقام پر بھی اعتراض کیا جب اللہ کے رسول نے ان کے فرزند کو سردار بنایا، اور خود اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا کھڑے ہو کر خطبے میں کہ تم لوگوں نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا جب میں نے زید کو سردار بنایا تھا، اور اس وقت بھی تم مجھ سے اختلاف کرتے ہو جب میں اسامہ کو بنا رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیے حالات۔ غرض یہ لشکر مدینہ منورہ سے ماہ جمادی الاولیٰ میں 8 ہجری میں روانہ ہوا، اور جب اس مقام پر پہنچا جہاں پر یہ لوگ جانا چاہتے تھے، یعنی بلقا کے مقام پر جب یہ لشکر پہنچا، تو بات یہ ہوئی کہ شرجیل کے جاسوس عرب میں پھیلے ہوئے، وہ ایک بڑی حکومت تھی۔ اب تک مسلمانوں کا جو مقابلہ تھا وہ یہودیوں اور قریش کے ساتھ تھا۔ یہ سکیل اور میگنیٹیوڈ، یہ جو شدت تھی جنگوں کی اور ان کا جو سکیل تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب یہ سلطنت روما کے نمائندے تھے، اب یہ بڑے محاذ تھے، تو مسلمانوں کو اس بات کا اسسمنٹ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ شرجیل نے چونکہ حضرت حارث کو شہید کر دیا تھا، اس کو اس بات کا خدشہ لگا ہوا تھا کہ مسلمان انتقامی کارروائی ضرور کریں گے، تو اس نے اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے،
اور اس کے جاسوسوں نے اسے اس بات کی اطلاع دے دی کہ مسلمان لشکر کشی کے لیے نکل چکے ہیں مدینے سے. شرجیل نے کم و بیش کچھ روایت تو 2 لاکھ کہتی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایگزیجوریٹڈ فگر ہے. واقعہ یہ ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر اس نے تیار رکھا تھا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، اور ادھر اس کے بیک اپ کے لیے خود ہرقل اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں پر خیمہ زن تھا. گویا اس نئی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری کی پوری بیزنٹائن امپائر نے اپنی قوت جھونک دی. اب مقابلے کے لیے کون گئے ہیں؟ 3000. اب آپ ایک لاجیکل برین سے سوچئے کہ 3000 1 لاکھ کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ جب حضرت زید ابن حارثہ نے یہ حالات دیکھے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بہتر تیاری کے ساتھ آ کے ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زید، فتح یا ناکامی ہمارے اختیار سے باہر ہے. کامیابی حاصل ہوگی، فتح حاصل ہوگی یا ناکامی حاصل ہوگی، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. ہمارے اختیار میں وہ چیز جو ہمارے اختیار میں جو چیز ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم وہ کرنے کی کوشش کریں. ہمارا مقصد شہید ہونا ہے، جو ہم جب چاہے حاصل کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں شہید ہونے کا موقع مل رہا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مقابلہ کریں گے. حضرت عبداللہ کا یہ تقریر کی تو لامحالہ حضرت زید ابن حارث کو آگے بڑھنا پڑا. نتیجتاً ہوا یہ کہ ابتدائی حملے میں جو آگے کے فرنٹ کے جو سپاہی ٹکراتے ہیں، اس میں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھیاں لگی اور آپ اس کی وجہ سے شہید ہو گئے. اب علم مسلمانوں کا آیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. وہ میدان میں جب پہنچے تو وہ گھوڑے سے اترے اور جب انہوں نے مقابلہ کیا تو دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی اس لشکر کا حصہ تھے، اس جنگ میں موجود تھے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت جعفر طیار کے بدن پر زخموں کے نشان گنے. 90 زخم ان کے بدن مبارک پر آئے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان کے جسم پر جو زخم آئے تھے وہ 90 کے 90 زخم ان کے سامنے والے حصے میں تھے، ان کی پیٹھ پر کوئی نشان نہیں تھا. یعنی اس مرد مجاہد نے تا دم آخر دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی. جب تک سانس جب چل رہی تھی، جب تک جسم میں جان باقی تھی، جب تک بدن میں لہو کا ایک ایک خطرہ باقی تھا، آپ لڑتے رہے اور اس مقام پر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اب جیسا کہ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تھا کہ زید کی شہادت کے بعد جعفر ہوں گے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں علم آیا. وہ بھی کچھ دیر مقابلہ کر کے شہید ہو گئے. نتیجتاً ہوا یہ کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کا چھوٹا سا لشکر نرغے میں آ گیا وداؤٹ اے کمانڈر. بغیر کسی سپہ سالار کے یہ فوج اتنے بڑے نرغے میں آ گئی. یہ وقت تھا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح شائن کیا مسلمانوں کے بیچ. حضرت خالد ابن ولید آگے بڑھے اور انہوں نے کمان سنبھال لی. نہ صرف کمان سنبھالی بلکہ اس جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس جنگ میں 8 تلواریں ٹوٹی ہیں. لیکن وہ ایک بہترین جنرل تھے. انہوں نے ایک بہترین تدبیر کے ذریعے سے اپنی فوجوں کو
آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ نرغے کے باہر لایا اور پھر جو ہے باحفاظت وہ فوجوں کو مدینہ منورہ واپس لے کر آ گئے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں جو کنفرنٹیشن تھا، جو مقابلہ تھا، جو تصادم تھا، اس کا لازمی نتیجہ ایک ہی تھا کہ سارے مسلمان اس مقام پر یا تو قیدی بنا لیے جاتے یا شہید ہو جاتے. حضرت خالد ابن ولید کا یہ کارنامہ تھا کہ حضرت خالد ابن ولید نے ایسے بڑے محاذ پہ اور بالکل ایک طرفہ ساری فوج کو بحفاظت مدینہ منورہ کا راستہ دکھایا اور مدینہ منورہ تک بحفاظت لے کر آئے، لیڈ کرتے ہوئے، ان کی قیادت رہنمائی کرتے ہوئے. لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمان ان پر مٹی پھینکنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ تم لوگ راہ خدا سے فرار اختیار کر کے بھاگ کر آئے ہو جان بچا کر. اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں، جو خالد نے کیا وہ صحیح کیا، انہیں وہی کرنا چاہیے تھا. غرض حضرت زید ابن حارث شہید ہو گئے. حضرت جعفر طیار جو آپ کے پروردہ تھے، آپ کی نگرانی میں، آپ کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے، حضرت علی کے بڑے بھائی، وہ شہید ہو گئے. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سردار تھے، آپ انصاری رئیس تھے، شاعر، بڑے مشہور شاعر تھے اپنے دور کے. غرض یہ تین جلیل القدر صحابہ جامع شہادت نوش فرما گئے. اللہ کے رسول پر یہ بات بڑی گراں گزری، آپ بڑے آزردہ ہوئے اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور رنج کے عالم میں وہیں پر بیٹھ گئے. لوگ آئے. اب اس پر دیکھیے، میں واقعات کے بیچ میں جو مسائل کا استخراج ضروری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوا چل رہا ہوں. تو جب آپ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جعفر کے گھر میں عورتیں ماتم کر رہی ہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور کہا ان سے کہو ماتم نہ کریں. وہ گئے اور پھر واپس آ گئے. اللہ کے رسول سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ لوگ مان نہیں رہے، کر رہے ہیں. آپ نے پھر فرمایا. وہ پھر گئے اور کہا کہ ہمارا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک ڈالو جو وہ ماتم کرتی ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ جو ماتم کرنے کا طریقہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شدت کے ساتھ منع فرمایا. اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے. غرض یہ غزوہ موتا اگرچہ کہ اسے غزوے کی اصطلاح دی نہیں جا سکتی کیونکہ بنفس نفیس اللہ کے رسول اس میں شریک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس واقعے کو بھی غزوات میں شامل کیا گیا چونکہ تحریک اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کی تھی، اس بنا پر اس کو بھی غزوہ گردانا جاتا ہے. یہ واقعہ یوں ختم ہوا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفیت میں جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے اس کام میں لگے ہوئے تھے. قریش سے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے جو امن کا معاہدہ ہو گیا تھا اس بنا پر اللہ کے رسول کو تبلیغ کا موقع ملا اور اللہ کے رسول تبلیغ کے کام کو جس قدر ہو سکے وسیع پیمانے پر کر رہے تھے اور لوگ جوق در جوق دائرہ دین میں داخل ہو رہے تھے. صلح حدیبیہ کے جو ٹرمز تھے جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ ٹرمز میں ایک ٹرم یہ تھا کہ ان پرووکڈ نہ مسلمان قریش یا ان کے کسی حلیف سے پر حملہ کریں گے اور نہ قریش مسلمان یا ان کے کسی حلیف پر حملہ کریں گے. کمپلیٹ امن، کمپلیٹ امن، کوئی جنگ نہیں ہوگی. نہ ہم تمہارے ایسوسیٹس پر نہ تمہارے حلیفوں پر حملہ کریں گے، نہ تم ہمارے حلیفوں پر حملہ کرو گے، اور نہ تمہارے حلیف ہم پر حملہ کریں نہ ہمارے حلیف تم پر حملہ کریں. تو یہ کمپلیٹ امن کا فیصلہ تھا، معاہدہ تھا. ایک قبیلہ تھا بنو بکر جو قریش کا حلیف تھا، اور ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ
جو مسلمانوں کا حلیف تھا۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ میں قدیم دشمنی تھی، بڑی پرانی دشمنی تھی، وہ ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے، ایک دوسرے سے جنگ و جدال کرتے رہے۔ لیکن جب قریش نے اپنی ساری توانائی مسلمانوں پر صرف کرنا شروع کی اور عربوں کی توجہ پوری مسلمانوں پر مرکوز ہو گئی، تو بنو بکر جو بنو خزاعہ کے دشمن تھے، ان کی توجہ خزاعہ سے ہٹ کر مسلمانوں پر ہو گئی، اور قریش کے وہ چونکہ حلیف تھے تو وہ ساری جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور ان کی مصروفیت، جنگی مصروفیت جو تھی وہ اس طرف ہو گئی تھی۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ایک مرتبہ پھر بنو بکر کی توجہ خزاعہ کی طرف ہو گئی، اور اب وہ جو ہے کسی صورت ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اب مسلمان جو عمرہ کر کے واپس آئے تھے، ویسے بھی قریش کے سرداروں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، اور جو دن بدن مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر قریش کے دل میں اور حسد بڑھتا جا رہا۔ تو کچھ سرداران قریش نے متحدہ طور پر بنو بکر کی حمایت کی، کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے، اور بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اب وہ جو سردار تھے، جن لوگوں نے ان کی مدد کی، اس میں ایک تو اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، اور وہ شہید ہوئے یرموک کی جنگ میں، وہ تھے اکرمہ ابن ابو الحکم، جس کو المعروف ابو جہل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، انتقام کا جذبہ ان کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ اور ایک تھے حضرت صفوان۔ یہ حضرت صفوان تھے امیہ کے بیٹے۔ یہ وہ امیہ ہے جو قریش کے سرداروں میں ایک بڑے اہم سردار تھا، اور حضرت بلال کا آقا تھا۔ حضرت بلال اسی کے غلام تھے۔ جو مظالم اس نے حضرت بلال پر ڈھائے ہیں ارتداد کے لیے کہ وہ اپنی زبان سے مرتد ہو جائیں، وہ امیہ، وہ جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا، جس طرح ابو جہل مارا گیا، وہ بھی جنگ بدر میں مارا گیا، غزوہ بدر میں۔ تو ان کے دل میں بھی، صفوان کے دل میں بھی انتقامی جذبہ تھا۔ اور ایک تھے سہیل بن عمرو۔ یہ اور ان جیسے کچھ اور سردار مل کے بنو بکر کی ان لوگوں نے حمایت کی، اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے بنو خزاعہ کو قتل کرنا شروع کیا۔ بنو خزاعہ اپنی جان بچا کر جو بھاگے تو حرم میں پہنچ گئے، اپنی جان بچا کر بھاگے اور حرم میں پہنچ گئے۔ اب حرم ایک ایسی مقدس جگہ تھی جس کا پاس و لحاظ ساری قومیں رکھتی تھی۔ مشرکین کے لیے بھی وہ بڑی مقدس جگہ تھی، کیونکہ ان کے بت وہاں پہ تھے، وہ پلگریمیج کے لیے، عبادت کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے، اور اسی سے ان کا آبودانہ تھا، اسی سے ان کی عقیدت وابستہ تھی، اسی سے سارے مقاصد و اغراض ان کے اسی سے جڑے ہوئے تھے، تو وہ ان کی ایک حرمت تھی۔ لیکن جب حملہ ہوا تو بنو بکر کا سردار ایک تھا نوفل، اس نے کہا ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، حرم میں تو حرم میں بھی گھس کے ان کو مارو۔ تو حرم میں خون بہایا گیا، بنو خزاعہ کا قتل عام کیا گیا۔ غرض بچ بچا کے بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم 40 لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ 40 لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، لیکن اللہ کے رسول جو امن چاہتے تھے، قدرت رکھنے کے باوجود مکہ فتح نہیں کیا، بلکہ اپنے اگریمنٹ پر قائم رہتے ہوئے مکے گئے، عمرہ کیا، اور 3 دن کے اندر وہاں سے لوٹ گئے۔ لاکھ آپ کی جستجو کے باوجود، لاکھ آپ کی کوششوں کے باوجود، قریش کی شرارت اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اب صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب وہ معاہدہ
ختم ہو گیا. لیکن وہ اللہ کے رسول تھے, وہ پیکر رحمت تھے. آپ نے ایک مرتبہ اور پھر قریش کو موقع دیا. آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا اور قریش سے کہا کہ 3 شرائط پر دوبارہ جو ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ اس کا احیا ہو سکتا ہے. میں تمہارے آگے 3 شرائط رکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو خزاعہ کے جن لوگوں کو تم لوگوں نے ناحق قتل کیا ہے ان کا خون بہا ادا کرو. یہ ایک ریزنیبل کنڈیشن تھا. اگر یہ نہیں کر سکتے, اگر خون بہا ان کا ادا نہیں کرتے تو بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ, ہم اپنا معاملہ طے کر لیں گے. چونکہ تم معاہدے میں ہو اور اگر تمہیں معاہدے کا پاس ہے اور تمہارے ایک حلیف نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, چنانچہ وہ سزا کا مرتکب ہے, ہم انہیں سزا دے لیں گے, تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری صورت یہ ہوگی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے. تو قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے قریش کا ایک سردار خرطہ بن عمرو آگے بڑھا اور اس نے کہا ہمیں تیسری شرط منظور ہے. اب یہ ایک ایروگنس تھا قریش کا اپنی سرداری کے ساتھ کہ ہم قریش ہیں, کعبے کے والی ہیں. تو اس نے کہا ہمیں تیسری شرط منظور ہے. قاصد جو گیا تھا وہ لوٹ گیا. جب قاصد لوٹا اور سارے قریش سردار بیٹھ کر اسیسمنٹ کرنے لگے کہ کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا, تو ان کو یہ ریئلائزیشن ہوا کہ مسلمان اب وہ مسلمان نہیں ہے جو کچھ برس پہلے ہمارے سے ڈر رہے تھے یا ہم ہمارے مقابلے میں اپنی دفاع کر رہے تھے. آج مسلمان وہ لشکر جرار ہے کہ جس کا مقابلہ کیا جانا عملاً ناممکن ہے. معاہدہ تو ہمارے حق میں سلامتی کی علامت تھی, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلاڑی مار لی. ہم نے تو مسلمانوں کو موقع دے دیا مکہ فتح کرنے کا, وہ بڑی آسانی سے فتح کر لیں گے. اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے تدبیر یہ کی کہ ابو سفیان تم ہمارے سردار بھی ہو اور محمد کے خاندان کے ہو, تم جاؤ اور کسی صورت صلح حدیبیہ کے معاہدے کو بحال کر کے آ جاؤ, اس کا اعادہ کر لو. ابو سفیان مدینہ پہنچے, اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارا مقصد, ہمارا منشا یہ نہیں تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلح کے معاہدے کو بحال کر لیا جائے. لیکن اللہ کے رسول نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. اب حجت پوری ہو گئی. جہاں تک ہو سکتا تھا ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر چکے. اب اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب صلح حدیبیہ کا اعادہ نہیں ہوگا, اب اسے بحال نہیں کیا جائے گا. اب ابو سفیان حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس پہنچے اور ان سے خواہش کی کہ آپ سفارش کریں. وہ بھی منہ پھیر کر چلے گئے. اب لامحالہ جاتے کہاں, خاندان کے لوگوں کو ڈھونڈتے پھرے اور پھرتے پھراتے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو پہنچ گئے. کیونکہ بھتیجی تھے, رشتہ داری تو تھی, اور گئے اور ان سے عرض کی کہ حضرت حسن اس وقت 5 برس کے بچے تھے, چھوٹے سے. تو ان کی طرف اشارہ کیا ابو سفیان نے اور کہا کہ یہ بچہ اپنی زبان سے اگر یہ کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں کے بیچ صلح کر دی ہے تو کل سے یہ بچہ سارے عرب کا سردار کہلایا جائے گا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے, بچوں کو ان مسائل سے کیا تعلق.
بہرحال حضرت علی کی خدمت میں بیٹھ کر انہوں نے لاکھ کوشش کی کسی صورت کوئی تدبیر ہو سکے، چونکہ رشتہ داری بھی تو تھی، تو وہ بیٹھے اور ان سے حضرت علی سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ سفارش کریں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری سفارش ہرگز نہیں کروں گا۔ البتہ حضرت علی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی طرف سے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے بیچ میں یہ کہہ دو کہ میں نے اپنی طرف سے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو بحال رکھا ہے اور بحال کر دیا ہے، ہماری طرف سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ قائم ہے، اب اللہ کے رسول پر اور اللہ پر فیصلہ چھوڑ دو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے منشا میں اگر یہ بات ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو بحال کرنا ہے تو اللہ اور اس کا رسول اسے بحال کر دے گا، ورنہ ان کی مرضی کی بات ہے، تم اپنی طرف سے یہ کام کر دو۔ یہ ایک بہت بہترین ریزنیبل بات تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو نصیحت کی، ان کی بھی بات سمجھ میں آئی ابو سفیان کو بھی، اور وہ گئے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور واپس مکہ چلے گئے، غرض یہاں سے کوئی تیقن لیے بغیر گئے۔ اللہ کے رسول نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، خاموشی اختیار کی۔ ابو سفیان گئے اور قریش سے یہی کہہ دیا، تو قریش نے کہا نہ ہم اسے صلح سمجھ سکتے ہیں نہ ہم اسے جنگ سمجھ سکتے ہیں، اگر صلح سمجھتے تو مطمئن ہو جاتے اور اپنے کام سے لگ جاتے، اور اگر جنگ کا پیش خیمہ سمجھتے تو کم از کم جنگ کی تیاری ہم کر لیتے۔ ابو سفیان تم نے جو فیصلہ کیا ہے، تم جو کام کر کے آئے ہو، نہ وہ جنگ ہے نہ صلح ہے، یہ کیسا کام تم کر کے آئے؟ تو اب ابو سفیان کرتے بھی تو کیا کرتے؟ غرض اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مکے کی طرف کوچ کی جائے، اللہ کا وہ گھر جس کو آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے تعمیر کیا تھا، اب اس گھر کو ساری آلائشوں سے، ساری نجاستوں سے، ساری گندگیوں سے پاک کیا جائے اور اس گھر کو اللہ اور اس کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اب مکے کو دوبارہ اپنے اختیار میں لینے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مکے کی طرف چلیں گے اور اس کے ساتھ فتح مکہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے ہفتے میں ہم فتح مکہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔